ہر ورڈ کی چار اسم کی چار پراپرٹیز نکالنی اب ہمیں تقریباً آ گئی نہیں ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ رفع نصب جار ہیں یا فیمنن ہے، میسکولن ہے یا معرفہ نکرہ ہے. یہ چیزیں ہمیں اب آ گئی ہیں. تو تھوڑا سا پروناؤنس کو ریوائز کر لیں کیونکہ ضمائر جو ہے یہ ہر جگہ ہی آتے ہیں قرآن میں، اور یہ ذرا پکے ہو جائیں اس سے پہلے کہ ہم جملہ سٹارٹ کریں. ان کے ہمیں مطلب بھی آتے ہوں اور ان کی جو انڈیپینڈنٹ اور اٹیچ ورژن ہے وہ بھی دونوں آتی ہے اور ہم ان کو میچ بھی کر سکیں. تو ایک دفعہ ہم اس کی جو انڈیپینڈنٹ ورژن اور اٹیچ ورژن ویسے پڑھتے ہیں، اس کے بعد ان کی میننگز کے ساتھ کرتے ہیں، پھر آگے تھوڑا سا اس کو ریوائز کرتے ہیں. تو یہ تھرڈ پرسن سے ہم شروع ہوتے ہیں. ہوا ہما ہم، یا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحن. اور اس کی جو اٹیچ ورژن ہے ہوا کی ہے ہو اور ہی، ہما کی ہما یا ہما، ہم کی ہم اور ہم، ہم یا ہم، یا کی ہا، ہما کی دوبارہ ہما یا ہما، ہننا کی ہننا یا ہننا، انتا انتما انتم کی کا کما کم، انتی انتما انتنا کی کما کننا. اور انا کو جب اٹیچ کریں گے تو ای اور نی، اور نحنو کی نا. تو اگر ہم اٹیچ ورژنس کو یاد کرنا ہو تو ہم کریں گے ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، ای یا نی اور نا. اور جو انڈیپینڈنٹ پروناؤن ہوتے ہیں وہ ہمیشہ رفع ہوتے ہیں، اور جب وہ کسی چیز کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں تو وہ نصب ہو سکتے ہیں یا جر ہو سکتے ہیں. وہ ہم ابھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ نصب کب ہوں گے اور جر کب ہوں گے. ٹھیک ہے. اب جب بھی کوئی اسم کسی ضمیر کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں ہم، تو اس کی اٹیچ ورژن، جس طرح اگر میں کہوں کتابکم، کتابکم، تو کتابکم کو ہم کس طرح ٹرانسلیٹ کریں گے؟ تمہاری کتاب. تمہاری کتاب، تم سب کی کتاب، تم. تو جب بھی کوئی اسم اٹیچ ہوتا ہے پروناؤن کے ساتھ تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ وہ ہمیشہ مضاف اور مضاف الیہ ہوتا ہے. جس طرح ہم اگر اس کا پورا اس کو ایکسپلین کریں تو ہم کتابو دیکھیں تو کتابو غیر منون بھی ہے، اس پہ ال بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، تو اس لیے یہ مضاف ہے. اور اس کے بعد کم جو ہے کیونکہ اٹیچ پروناؤن ہے وہ جر ہو سکتا ہے، اس لیے وہ مضاف الیہ ہو سکتا ہے. تو اس پورے کو ہر دفعہ کرنے کی بجائے یہ 100% رول ہے کہ جب بھی پروناؤن اٹیچ ہوگا کسی اسم کے ساتھ، فعل کے ساتھ نہیں، اسم کے ساتھ، تو پھر وہ ہمیشہ مضاف الیہ ہوگا، اور جو اس کا پروناؤن ہے اٹیچ وہ جر ہوگا. تو یہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ اچھا، اٹیچ پروناؤن کو کہتے ہیں ضمیر متصل. یہ مجھے خود بھول جاتا ہے کہ اچھا ہاں، انڈیپینڈنٹ پروناؤن ہوتا ہے ضمیر منفصل، اور اٹیچ پروناؤن ہوتا ہے ضمیر متصل. تو یہ ذرا مشکل ہے یاد کرنے، تو وہ انڈیپینڈنٹ اور اٹیچ ذرا آسان ہوتا ہے کیونکہ آپ کو یاد بھی رہتا ہے کہ کیونکہ یہ اٹیچ ہے اس لیے اس کو اٹیچ کہہ رہے ہیں. تو وہ ویسے پتہ ہونا اچھا ہوتا ہے، اگر آپ کسی اور کتاب میں پڑھ رہے ہو تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے. تو کسی بھی ضمیر کے جر ہونے کی دو وجہ ہو سکتی ہیں، وجوہات.
ایک تو یہ ہوگا کہ اب وہ اسم کے ساتھ، اگر وہ اسم کے ساتھ جڑا ہے، یا پھر اگر وہ حرف جر کے ساتھ جڑا ہے. کوئی بھی جو اٹیچ پروناؤن ہے اگر وہ جر ان دو صورتوں میں ہوتا ہے کہ جس طرح یہ کتابکم ہے، یہ اسم کے ساتھ، اسم نہیں، اسم اگر وہ اسم کے ساتھ جڑا ہے تو تب یہ ہمیں پتا ہے کہ یہ والا جو ساتھ پروناؤن ہے یہ جر ہے. اور اگر وہ حرف جر کے ساتھ جڑا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ، کیونکہ حرف جر ہے تو مثلا حرف جر کوئی بتائیں، بیکم یا بکا یا بکی یا بہی، یہ بھی چیز کر لیتے ہیں. اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ کا جو ہے یہ نصب اور جر ہو سکتا ہے، لیکن کیونکہ حرف جر کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو یہ جر ہے. اب اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہو جاتی ہے کیونکہ ہمارے جو اٹیچ پروناؤنز ہیں وہ جس طرح ہوا کا جو اٹیچ ورژن ہے وہ کبھی ہو آتا ہے اور کبھی ہی آتا ہے. اس میں اس کی اس چیز سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ اگر وہ ہو یا ہی ہے تو اس کی اعرابی حالت میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ صرف کیا بہتر ساؤنڈ کرتا ہے اس حساب سے انہوں نے کیا ہوتا ہے. جس طرح اگر ہم با کو دیکھیں، با کا مطلب ہے ساتھ یا کے ساتھ. تو اگر ہم اس کو پروناؤنس کے ساتھ ٹرانسلیٹ کریں تو جب با جو حرف جر ہے جب اس کو ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کے نیچے ہمیشہ زیر ہوتی ہے. با کے اوپر جب زیر ہوگی تو وہ حرف جر ہوگا. ٹھیک ہے، تو بی کے ساتھ جب بھی آپ کے اٹیچ پروناؤن سے پہلے ای کی ساؤنڈ آ رہی ہے، یا تو یا ہے یا پھر زیر ہے، تو پھر آپ اس کی اٹیچ ورژن میں بھی زیر لگائیں گے. جس طرح اب بھی ہو نہیں کریں گے آپ، بھی جب بھی ہی کریں گے، بھی ہی. پھر ہما کے ساتھ بھی ہما نہیں کریں گے، بہما کریں گے. بہما، بہم، بہم نہیں ہوگا، بہم ہوگا. تو یہ صرف اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم یا ہم کی اعرابی حالت میں کوئی فرق ہے، یہ صرف کیونکہ یہ ساؤنڈ بہتر کرتا ہے اس لیے یہ ہے. ہا کے ساتھ تو بہا ہی ہوگا کیونکہ اس کی وہ بہا ہی ہوتا ہے. بہا، پھر بہما اور بہمنا، بہمنا نہیں بہمنا، بہمنا. پھر باقی تو سارے ایک ایک ہی ہیں، بکا، بکما، بکنا، بکی. اور اگر میرے ساتھ میں نے کہنا ہو تو وہ لمبا سا ہو جائے گا، بی، با اور یا. اور ہمارے ساتھ ہو جائے گا بنا. اور اگر ہم اس کو باقی بھی باتا کا لام، ہاں اب لام کے ساتھ اگر ہم کریں گے، جب لام جو ہوتا ہے، لام جب کسی اسم کے کسی اور لفظ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے حرف جر کے طور پہ، تو پھر اس کے نیچے ہمیشہ زیر آتا ہے.
ہمیشہ زیر کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن جب بھی وہ کسی ضمیر کے ساتھ جڑتا ہے تو وہ ہمیشہ زبر کے ساتھ ہوتا ہے. تو جب بھی جیسا اگر آپ نے لام کو ہوا کے ساتھ جوڑنا ہے تو وہ لہو ہوگا, لہو نہیں ہوگا. لہو, لہو یا لکی. تمہارے لیے لام کا مطلب ہوگا کے لیے یا پوزیشن آپ نے شو کرنی ہو تو لام آتا ہے. لکی کسی, اگر آپ کسی فیمیل کو کہہ رہے ہیں تمہارے لیے تو لکی, کسی میل کو کہیں گے تو لکا یا لہم. تو جب بھی کسی پروناؤن کے ساتھ لام جڑے گا تو اس کے اوپر زبر آ جائے گا, اور جب بھی کسی اور چیز کے ساتھ وہ جڑے گا, اس کو جر کرنا ہوگا کسی بھی اور اسم کے ساتھ, تو ظاہر ہے وہ اسم کے ساتھ ہی جڑتا ہے. تو وہ تب وہ اس کے ساتھ زیر آئے گا اگر ہم کسی اور اسم کے ساتھ لام کو جوڑیں گے. جس طرح للمسلمین, لیکن جب ضمیر کے ساتھ وہ جڑے گا تو وہ لام زبر ہو جائے گا. ایک یہ چیز ہو گئی. دوسرا ایک حرف جر ہے ہمارے پاس الا, اور الا جو ہے نا, الا جب ہم اس کو کسی چیز کے ساتھ جوڑتے ہیں, جب کسی ضمیر کے ساتھ جوڑتے ہیں تو وہ الا, جب کیونکہ یہ یا ہے اس لیے یہ علی بن جاتا ہے. جب ہم اس کو جس طرح السلام علیکم یا علیہ, علیہم ہم بہت جگہ پڑھتے ہیں, تو یہ جو حرف جر ہے الا, جب وہ کسی چیز کے ساتھ جڑتا ہے تو وہ علی بن جاتا ہے. اس کو اگر میں اللہ پلس اللہ پلس کم ہوگا علیکم. علیکم. اسی طرح اگر ہم اس کو کسی اور کے ساتھ بھی جوڑیں, اور اللہ کو جب ہم ہوا کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ بھی کیونکہ یہ آ رہا ہے, جس طرح پہلے زیر آیا تھا تو ہم نے ہو کے ساتھ نہیں جوڑا تھا, ہی کیا تھا, تو اب بھی کیونکہ یہ آ رہا ہے تو ای کی ساؤنڈ ہے, تو جب ہم اسے ہوا کے ساتھ جوڑیں گے تو وہ علیہ ہی ہوگا, علیہ ہو نہیں ہوگا. اس طرح علیہم ہوگا, علیہم نہیں ہوگا. اگر ہم اس کو ہم کے ساتھ جوڑیں گے تو علیہ, کیونکہ پیچھے ای کی ساؤنڈ آ رہی ہے تو آگے بھی علیہم اتنا اچھا ساؤنڈ نہیں کرتا, اس لیے کیونکہ عرب جو ہے وہ تو سنتے تھے نا, سننے کے حساب سے انہوں نے سارے رولز بنائے ہیں, تو جو بھی ان کو اچھا ساؤنڈ کرتا تھا اسی حساب سے وہ رولز بنا لیتے تھے اپنے. تو جو الا بھی اور الا بھی
اس کا بھی اسی طرح سے ہوگا. جو ہمارا الہ ہے اس کا بھی سیم, الہ کے بھی وہی سیم رولز ہوں گے. وہ الیہ, الیکم, اس میں بھی ایسے ہی ہو جائے گا. ایک ایگزامپل لکھ دیتے ہیں. الیکم, تو یہ تھوڑے سے رولس ہے کہ جب حرف جر کے ساتھ جب بھی کوئی ضمیر جڑتی ہے تو اس میں کیا وہ ہوتا ہے. باقی تو پھر نارملی جس طرح ہوتے ہیں, جس طرح فی ہے, فی بھی حرف جر ہے, تو اگر ہم یہاں پہ ٹیبل کے ساتھ ہی کر لیں کہ فی کو جب ہوا کے ساتھ جوڑیں گے تو پھر وہ کیا ہوگا, فی ہی, فی ہی. اس میں بھی کیونکہ ای کی ساؤنڈ ہے اس لیے فی ہی, فی ہما, فی ہم, فی ہا, فی ہما, فی ہننا, فی کا, فی کما, فی کم, فی کی, فی کما, فی کننا, فی اور فی نا. یہ سارے حرف جر با, تا, کاف, لام, واو, من, فی, ان, اللہ, حتی, الا. تو یہ سارے اس طرح سے جب بھی آپ کے ای کی ساؤنڈ آئے گی تو یہاں آپ ای والا استعمال کر لیں گے. صرف انا میں ہمیں ڈفرینشیٹ کیا ہوا ہے کہ جر ہوگا تو ای لگے گا اور نصب ہوگا تو نی لگے گا. باقی سب میں آپ جو ساؤنڈ کے حساب سے کریں گے. انا میں یہ اسپیسیفائی کیا ہوا ہے کہ جر میں ہمیشہ یا ہے اور نصب میں ہمیشہ نون یا نی ہے. جر کے لیے ای کی ساؤنڈ ہے اور نصب کے لیے ای کی ساؤنڈ ہے. یعنی کہ انا کے ساتھ جب ہم نے انا اٹیچ کرنا ہے کہ بے شک میں, تو انا کے ساتھ نی لگے گا, انا نی. لیکن ہم اسے نہیں کہیں گے, ہم شدہ کے ساتھ انی بن جائے گا وہ. لیکن کوئی اور ہو اگر جس طرح انا, انا, انا بھی انا, لیتا, جیسے لیتا کے ساتھ اگر جڑے گا تو لیتا نی ہوگا جب بھی حرف, کیونکہ وہ حرف جر ہے. اس کی بھی کچھ ایگزامپلس کر لیتے ہیں. اچھا, اب ضمیر کی کہ ہم نے جر ہونے کی دو ریزنز ابھی کی ہیں کہ کسی بھی ضمیر کے جر ہونے کی دو وجوہات ہوتی ہیں. اسی طرح کسی بھی ضمیر کے نصب ہونے کی بھی دو وجوہات ہی ہوتی ہیں. میں لکھ رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے تو ساتھ ساتھ ہی لکھیں. کسی بھی ضمیر کے نصب ہونے کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو سمپل ہے کہ وہ حرف نصب, اگر وہ حرف نصب کے ساتھ جڑا ہو تو ظاہر ہے وہ نصب ہوگا. اور دوسرا ہے اگر وہ کسی فعل کے ساتھ جڑا. ابھی فعل ہم نے کیے نہیں ہیں. اگر کسی فعل کے ساتھ ضمیر اٹیچ ہوتی ہے تو یہ ضمیر متصل ہے, ظاہر ہے, جو اٹیچ پروناؤن ہے. ظاہر سی بات ہے کیونکہ وہ جڑی ہے تو وہ اٹیچڈ ہی ہے. یہاں میں لکھ دیتی ہوں متصل. پر یہ بھی میں لکھ دیتی ہوں کہ اٹیچ پروناؤن, وہ میں نوٹس پہ ڈال دوں گی کہ جو اٹیچڈ, یا بھی ڈال دیتی ہوں.
इंडिपेंडेंट प्रोनाउन जो होता है वो आपकी होती है ज़मीर मुनफसिल। और अटैच प्रोनाउन आपकी होगी ज़मीर मुत्तसिल। तो ये आपको पता ही है कि ज़मीर जो आपकी मुनफसिल है वो हमेशा अकेली आती है। जो इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है हमेशा अकेला आता है, वो किसी के साथ अटैच नहीं होता और हमेशा रफा होता है, हमेशा रफा हालत में होता है। बाकी हम आगे ज़मीर मुत्तसिल की बात कर रहे थे कि वो किस तरह अटैच हो रही है। अब किसी भी ज़मीर मुत्तसिल के नसब होने की दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि वो किसी हर्फ नसब के साथ जुड़ा हो, उसकी हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। मसलन इन्नहु, अगर तो ई की आवाज नहीं आ रही तो हमेशा हम हु लिखेंगे। तो अटैच जो हु की जगह ही हमने सिर्फ तब करना है अगर उससे पिछले हर्फ के ऊपर वो आ रहा हो, ई आ रहा हो, ई की साउंड आ रही हो, या जेर हो या हो। इन्नहु। और अगर हम इन्ना के साथ, ये भी हमने पहले भी किया था कि इन्ना के साथ अगर ना जुड़ जाए, इन्ना ना या इन्ना नी, तो हम वो नून को आपस में वो मिक्स कर देते हैं। इन्ना प्लस नहीं आता है, इन्ना प्लस हो गया, इन्ना प्लस ना होगा बेटा। एक दिन हफ्ते में ना खुद कर लिया करो, चलो क्लास हो क्लास में चले तो नहीं गए? एक सेकेंड, एक मिनट, सॉरी। हाँ जी, सॉरी जी, आगे क्या है? अच्छा, और अगर इन्ना या अन्ना नी के साथ जुड़ा हो तो ये जो ट्रिपल नून आ जाता है, ये हम उसको इन्ना ना नहीं कहेंगे, इन्ना अगर हमने कहना है बेशक मैं,
تو اننی نہیں کہیں گے ہم اس کو، انی ہی کہیں گے. تو اس کا بس یہ باقی سب وہی ہے کہ ہر نسب کے ساتھ جب آپ جوڑتے ہیں تو وہ بس آپ کو یہ پہچان ہونی چاہیے کہ حرف نسب ہے، تو اس کے ساتھ جو وہ جڑا ہوا پروناؤن ہے وہ بھی نسب ہوگا. ہم آگے ایگزامپلس کر لیتے ہیں. بیچ میں اگر کوئی کنفیوژن ہو تو مجھے پلیز روک لیا کریں. کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ بیچ میں کوئی اگر کوئی بچہ آ گیا ہے کوئی اس طرح، تو بیچ میں ذرا ٹوٹ جاتا ہے تسلسل، تو کوئی کنفیوژن نہ ہوتی ہو. اچھا فیل کیونکہ ابھی ہم نے کیے نہیں ہے اس لیے اس کے ایگزامپلس نہیں کریں گے. اس میں کچھ ایگزامپلس فیل کے دیے ہوئے ہیں، لیکن وہ جون سا فیل ہے اس کے ساتھ میں نے لکھ دیا ہے کہ یہ فیل ہے. اب ہمیں ہر ایک ضمیر کی اعرابی حالت بتانی ہے اور اس کا ترجمہ کرنا ہے. یعنی ہوا کا میں کر دیتی ہوں کہ جس طرح ہوا ہمیں پتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں، ہی کو کہتے ہیں، اور اس کو یہ ہے رفع حالت میں ہے کیونکہ یہ انڈیپینڈنٹ پروناؤن ہے. تو انگلش میں کر لیتے ہیں کیونکہ وہ ہوا اور ہا دونوں ہی اس ہیں، تو ہی اور شی ذرا وہ آسان ہو جائے گا. تو ہوا جو ہے وہ ہی بھی ہو سکتا ہے اور اٹ بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ مذکر ہے لیکن انگریزی میں ترجمہ کرتے ہوئے پھر وہ اٹ بن جاتی ہے، کیونکہ اگر وہ کوئی زندہ مطلب ہی نہیں ہے. تو ہی یا اٹ ہے، اور دوسرا یہ ہے رفع حالت. باقی سنگولر ہے، اور پروناؤن ہمیشہ ہی وہ معرفہ ہوتے ہیں، اس لیے وہ ہمیں پتہ ہے، اس لیے ہمیں اعرابی حالت خالی کر لیں یہ کافی. تو نحنو، ہم، نحنو ہو گئے ہم. وی ہے اور یہ بھی رفع حالت میں ہے کیونکہ یہ انڈیپینڈنٹ پروناؤن ہے. اب تنصرو میں نے لکھ دیا کہ یہ فعل ہے، تو اس کا جو اٹیچ پروناؤن ہے وہ کیا ہوگا؟ تم مدد کرو گے. تم مدد کرو گے. جس کا ضمیر ہے اس کی وہ کیا ہے؟ کما. کما اس کی مدد. انتا تنصرو. اچھا، یا تنصرو بھی ہوتا ہے، اور انتہا تم مدد کرو گے، تم دونوں. ابھی ہم صرف ضمیر کو دیکھ رہے ہیں، ابھی ہم فعل کا ترجمہ نہیں کر رہے، ابھی ہم صرف ضمیر کا ترجمہ کر رہے ہیں. کما ہے تم دونوں. یہ جو میں ترجمہ لکھ رہی ہوں یہ صرف ضمیر کا لکھ رہی ہوں ابھی، کیونکہ ہم ابھی صرف پروناؤنس کی ریویژن کر رہے ہیں نا، جس کے ساتھ اٹیچ ہوا ہوا ہے اس کا ترجمہ نہیں میں لکھ رہی. اور کما جو ہے یہ اس کا اعرابی حالت اس کی کیا ہے؟ یہ نسب ہے. یہ نسب ہے کیونکہ یہ فعل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. نصرہا یہ بھی فعل ہے. اس لیے یہ بھی ہا کی کیا ہوگی؟ ہاں جو ہے وہ جر ہے. ہاں جو ہے وہ فعل کے ساتھ جڑا ہے اس لیے وہ نسب ہے. نسب ہے. اور اس کی مطلب وہ اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے ہا کی؟ نصرہ ہے کہ اس نے مدد کی. نصرہا
نصرہا اس نے کس کی مدد کی؟ اس نے اس عورت کی مدد کی. اس عورت کی مدد کی. جی. اخرجا ہما، اخرجا بھی فعل ہے نکلا. ہاں تو ہما جو ہے وہ ایک تو نصب ہو گیا، اور ہما کیا ہوتا ہے؟ دو عورتیں. دو عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، دو مرد بھی ہو سکتے ہیں، بوتھ ہوتا ہے. بہت دو مرد دو عورتیں. دو مرد بھی وہ دونوں ہیں، اور دو عورتیں بھی وہ دونوں ہما ہی. ہاں انتنا تم بہت سارے. مونس ہے یہ ہاں جی. تم بہت سارے یعنی کہ تم سارے. تم ساری. تم ساری. جو انتنا ہے نا، تم سب عورتیں. یہ نون جو ہے یہ عورتوں والا ہے، یعنی تم عورتوں. سب عورتیں. انگلش میں لکھ دو، پھر مجھے بار بار چینج کرنا پڑے گا. علینا ہم سب. ہم سب. نہ تو ہو گیا ہم سب. ہم سب. یہ ہم سب. تو اور یہ کیا ہوگا؟ ہم سب پر. اس کا ہم نے کیا ہی نہیں. انتنا کی اعرابی حالت کیا ہے؟ انتنا کی جر. یہ انتنا جو ہے یہ کیا ہے، کون سا ہے؟ ڈیپینڈنٹ پروناؤن. انڈیپینڈنٹ ہے نا. انڈیپینڈنٹ سوری. ہاں انڈیپینڈنٹ ہے. تو انڈیپینڈنٹ پروناؤن ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ ہاں جی رفع. ہاں جی. اچھا علینا. اچھا ٹھیک ہے، وہ تو ہو گیا ہم. اور یہ کیا ہوگا اس کی اعرابی حالت؟ کس کی؟ نہ کی. نہ ہم. ہم ہیں تو اس کی یہ اٹیچڈ ہے، یہ اس لیے یا اٹیچڈ نصب ہے یا یہ جار ہے. یہ ہاں تو نصب یہ ہے کیا ہے؟ کیا ہے، نصب ہے یا جار ہے؟ یہ ہم نصب ہے. نصب جار ہے. حرف نصب سنائیں ذرا. ہر نصب سنو. حرف نصب، حرف حریف نصب سنائیں. حرف نصب ہے انا، انا کا انا بھی انا، لیتا لکنہ لا اللہ. حرف جر ہے با تا کاف لام واؤ من فی ان الا حتی الا. آتا سب ہے لیکن کنفیوز ہاں ہو. یہ اسی لیے میں کہتی ہوں یہ رٹے مارنے ہیں تاکہ ہمیں الا نظر آئے تو فوراً ہمیں پتا ہو کہ یہ حرف جر ہے. ابھی میں نے بتایا تھا کہ الا کو ہم جب جوڑتے ہیں تو وہ علیہ بن جاتا ہے. تو علینا جو ہے وہ ہوگا الا ہوتا ہے پر، ہم سب پر. تو نہ جو ہوگا وہ جر ہوگا کیونکہ وہ حرف جر کے ساتھ جڑا ہے. اسی لیے وہ ہماری جو 3 گھنٹے کی کلاسیں ہوتی تھی نا اس میں کور یہی کچھ ہی ہوتا تھا، لیکن یہ بار بار یاد کراتے تھے تاکہ ہمیں یہ پکا رٹ جائے. ہماری کیونکہ ہفتے میں ایک کلاس ہوتی ہے اس لیے پھر اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہر کلاس میں اسی کا رٹا مارتے رہیں، اس لیے تھوڑا سا خود کرنا پڑے گا. تو اچھا کتاب کننا. تم دونوں عورتوں کی کتاب. نہیں تم بہت سی عورتوں کی کتاب. ہاں تم بہت سی عورتوں کی بہت کتاب، یعنی کہ ہاں کننا ہوگا اور تم سب عورتیں.
اور یہ جو کننا ہے یہ نصب ہے یا جر ہے؟ کننا یہ ہے یہ نصب ہے. نصب کن دو کب کب ہوتا ہے نصب؟ انا انا کانا جی انا. ہاں یہ حرف تو نہیں ہے نا، یہ تو اسم ہے. ایک تو حرف نصب ہوگا تو یہ نصب ہوگا، اور دوسری ریزن ہم نے کیا کی تھی کہ یہ اگر کسی فعل کے ساتھ جڑا ہوگا تو یہ نصب ہوگا. تو یہ نہ تو یہ حرف نصب ہے اور نہ یہ فعل ہے. تو جب یہ اسم کے ساتھ جب بھی کوئی ضمیر جڑی ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ جر ہوتی ہے. کیونکہ وہ کیوں جر ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ اسم اور ضمیر جب آپس میں جڑتے ہیں تو وہ ہمیشہ مضاف اور مضاف الیہ ہوتے ہیں. کتابو کننا، کیونکہ اس کے بیچ میں ہمیشہ کا کی کے آ ہی جاتا ہے نا، تو تم سب عورتوں کی کتاب ہمیشہ مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے، اس لیے یہ ہمیشہ جر ہوتا ہے. انتا، انتا تو عورت، تو ایک عورت یعنی کہ واحد. انتی ہے عورت، سوری انتا ہو گیا تم، مذکر. تم ہاں ہاں تم یو. اور اس کی عربی حالت کیا ہے؟ سنگولر رفع. رفع، کیونکہ یہ انڈیپینڈنٹ پروناؤن ہے. اچھا قومی، قوم ہو گیا نیشن، قومی مطلب میری قوم. آواز آ رہی ہے؟ میں غائب ہو گئی کہ باقی سب غائب ہو گئے؟ آ رہی ہے آواز. اچھا ٹھیک ہے. اچھا قومی ہو گئی میری قوم. اب قوم جو ہے وہ اسم ہے، تو اسم کے ساتھ اب جو بھی اٹیچ ہوگا وہ جر ہوگا. تو یہ جو ضمیر ہے اس کی ٹرانسلیشن ہو گئی میری یا میں، یہ جو ہے انا کا ہوگا، اور اس کا جو وہ ہے اعرابی حالت جر ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. ہم اکیلا ہے اس لیے انڈیپینڈنٹ پروناؤن ہے. ہم کیا ہے؟ ہم کا مطلب تم سب. ہوا یعنی وہ سب، سوری ناٹ تم سب. ہوا یعنی وہ، ہما وہ دونوں، ہم وہ سب. اور یہ انڈیپینڈنٹ ہے تو یہ انڈیپینڈنٹلی لکھا ہوا ہے. اٹیچ بھی یہ ہوم بھی ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کو اکیلے لکھا ہوا نظر آئے تو یہ رفع حالت میں. استغفرہ، استغفر بھی فعل ہے، میں نے مینشن کیا ہوا ہے. اس کے ساتھ ہو اٹیچڈ ہے. ہو ہے وہ کہ اگر مذکر وہ ایک مرد مطلب کہ. اور اس کی اعرابی حالت کیا ہوگی؟ نصب، کیونکہ یہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہے.
وعدکم یہ بھی فعل ہے وعدہ، اور کم جو ہے، کم کا کیا مطلب ہے؟ تم سب. تم سب. تو تم سب مرد بھی ہو سکتے ہیں اور تم سب مکس بھی ہو سکتا ہے. جی. اگر تم سب عورتیں ہوں تو وہ کننا ہوتی ہیں. تم سب، اور یہ کیا ہے؟ نصب ہے کیونکہ یہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہے. ہما ہما both of you, both of them, sorry. both of them. ہاں جی وہ دونوں. اب میں اردو میں شفٹ ہوگی. وہ دونوں. اور اس کی ابھی حالت کیا ہوگی؟ یہ نصب، سوری رفع، رفع رفع. کیونکہ یہ وہ ہے کیونکہ یہ انڈیپینڈنٹ ہے. ہاں. فی ہننا فیہن یہ اٹیچڈ ہے. اٹیچ ہے. تو تم سب عورتیں. ہننا دے. ہاں وہ سب وہ سب عورتیں. وہ سب اور یہ فی کے ساتھ اٹیچ ہے تو اس کی رابی حالت کیا ہے؟ فی کی کیا ہے؟ فی جو ہے وہ ہے حروف جر. ہاں جی تو یہ ہو گیا جر. تا کاف لام واو من فی ان. فی ان. جی من فی. فی کیونکہ ای کی آواز ہے اس لیے یہ ہننا نہیں ہے، ہننا ہے. فی ہننا، فی ہم، فی ہی. بی انہم. یہ حروف نصب ہے. ہاں جی. اور بِأَنَّهُمْ ہم کیا ہوتا ہے؟ ہم ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں، دے کو کہتے ہیں. ہاں وہ جی وہ سب. جی. وہ دے یا دے وہ سب. ناصرہما، ناصر مدد کرنے والا. مدد کرنے والا. وہ دونوں. وہ ہما ان دونوں کی مدد کرنے والا. ہاں دونوں. ہما ہے وہ دونوں. اور یہ کیا ہوگا ہما؟ یہ ہے رفع. سوری. رفع صرف انڈیپینڈنٹ پروناؤن. اچھا اچھا. اٹیچ ہے تو وہ یا جر ہے یا نصب ہے. ان کے دو ریزنز ابھی ہم نے کیے ہیں. جر ہونے کے دو ریزنز ہیں، یا حرف جر یا اگر وہ کسی اسم کے ساتھ اٹیچ ہو. نصب ہونے کے دو ریزنز ہیں، یا حرف نصب یا اگر وہ کسی فعل کے ساتھ اٹیچ ہو. نصب ہے فعل کے ساتھ اٹیچ ہے. اسم ہے نا ناصب. ہاں. تو یہ جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے. اسم ہے نا ناصر. ہاں. تو اسم کے ساتھ جب بھی پروناؤن اٹیچ ہوتا ہے تو وہ مضاف اور مضاف الیہ بن جاتے ہیں، اور مضاف الیہ ہمیشہ جر ہوتا ہے. ضرور. ہیا ہیا وہ عورت. شی. یا وہ. اور اس کا اعرابی حالت ہے رفع کیونکہ یہ انڈیپینڈنٹ ہے. اور اس کی اٹیچ ورژن ہوتی ہے ہا. اننی
ان حروف نصب ہے. ہاں جی. انّا بے شک نی بھی لکھ بے سکتے، انّا شک نی بھی صحیح ہوتا ہے اور انی بھی صحیح ہوتا ہے. بے شک میں. ہاں جی بے شک میں. اس کو انی بھی لکھ سکتے ہیں لیکن انّا نی بھی صحیح ہوتا ہے. تو یہ ہو گیا میں، اور یہ ہے نصب. ہننا. ہننا وہ سب وہ سب عورتیں. عورتیں، فیمیل. اور یہ رفع ہے. یہ رفع ہے. کلہم. وہ سب. ہاں جی وہ سب. حسریا. وہ سب، اور یہ اسم کے ساتھ جڑا ہے اس لیے یہ جا رہا ہے. یہ جان. جڑا اور رفع نہیں ہوتا کبھی. انا. ہم. میں. انا میں. یہ انڈیپینڈنٹ ہے اس لیے یہ رفع ہے. یہدیہ. یہ فعل ہے یہدی. تو اس کے ساتھ جو جڑا ہوا ہوگا ہی ایک تو ہی کا مطلب کیا ہے؟ وہ نہیں. یہدیہ. ہاں ہدایت. وہ ہدایت. ہاں جی. چلے وہ فعل کی ہم بعد میں کر لیں گے، ابھی ہم ہی سے میں انٹرسٹڈ ہیں. ہی کا مطلب ہے وہ مذکر، اور اس کا جو اعرابی حالت ہے وہ نصب ہے کیونکہ یہ فعل کے ساتھ جڑا ہے. یہ انّا نی دوبارہ آ گئے. منہ. ہاں وہ ایک مرد من ہو. ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اپنے اوپر شک نہ کیا کریں، آپ صحیح بتا رہی ہوتی. وہ ایک مرد. من ہو، اور یہ نصب ہے یا جر ہے؟ یہ جر ہے. جی. بات کاف لام واو من فی ان اللہ. اور یہ من کیونکہ یہ زیر ہے لیکن اس سے بالکل پچھلے حرف کے اوپر زیر نہیں ہے، اس لیے یہ من ہو ہی ہوگا، من ہی نہیں ہوگا. اگر بالکل پچھلے حرف کے اوپر زیر ہو تو ہی ہوتا ہے. ال کی ہا، یہ بھی ال کی بھی فعل ہے اس لیے یہ نصب ہوگا. اور اس کا ہا کا کیا مطلب ہے؟ ہاں وہ ایک عورت. علیکم. تم پر. ہاں جی. تم سب پر. تم سب پر. تم سب، اور یہ کیا ہے؟ یہ جر ہے. اللہ کو جب ہم جوڑتے ہیں تو اللہ ہی بن جاتا ہے نا. ہاں بھی. بی تو حرف جار ہے، اور بی ہی ہی جو ہے یہ اٹیچ
pronoun ہے. ہاں جی. He. جیسا من کے ساتھ ہو اٹیچ ہوا تھا, ہاں. بی کے ساتھ ہی اٹیچ ہوا ہے کیونکہ وہ ای کی آواز ہے نا, ورنہ ہو اور ہی کا مطلب ایک ہی ہے, اور وہ دونوں جا رہے ہیں دونوں. لیکن وہ کیونکہ وہ ساؤنڈ اس کی بی ہے اس لیے ساتھ ہی لگا دیا اور من کے ساتھ ہو لگا دیا, وہ صرف ان کی آوازوں کی وجہ سے, ورنہ دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. وہ بھی وہ ہے, وہ ایک مرد, یہ بھی وہ ایک مرد, اور دونوں ہی جا رہے ہیں کیونکہ دونوں حرف جر کے ساتھ جڑے ہیں. ربی کی, ربی کی, تمہارا رب. تم ایک عورت کا رب. ہاں جی, تمہارا, تم یا تم یا تمہارا. تمہارا رب. ہاں جی, تمہارا ہی. اور یہ نصب ہے یا جر ہے؟ یہ جر ہے. یہ جر ہے کیونکہ یہ اسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. میرا ورڈ پھر پھنس گیا ہے. چلیے ہم آگے چلتے ہیں. یعلمنا, یعلمو بھی وہ ہے, فعل ہے. ہمیں ہاں جی, ہمیں علم دیتے ہیں. یعلمونا ہمیں پڑھاتے ہیں. ہاں جی, ہمیں پڑھاتے ہیں. ہمیں یہ آ گیا مسکین جاتا ہے. چلے ابھی ہو ہی گیا, پورے 5 بج گئے. اس کے آگے میں نے تھوڑے سے اور ایگزامپل دیے ہوئے ہیں ہوم ورک کے لیے, کیونکہ یہ ابھی پکے نہیں ہوئے تھے, تو پکے ہو جائیں آگے چلنے سے پہلے, میرا خیال ہے. انشاءاللہ. آپ کوشش کریں بغیر دیکھے ہوئے اس کا جو تھوڑے سے ہیں 15-16 ان کے خود سے ترجمہ کریں. یہ میرا ہینگ ہو گیا. تو یہ آخری دونوں کے آنسر لکھ کے میں شیئر کر دیتی ہوں ابھی. ربی کی وکی ہے, تمہارا یہ جار ہے, اور یعلمنا میں ہم ہے اس کی کا ترجمہ, اور یہ نصب ہے کیونکہ فعل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس کے بعد آگے اس کا ہوم ورک یہ ہے, وہی میں نے آپ کو بتانا تھا, تو وہ انشاءاللہ پھر آپ لوگ کر کے تو اگلی دفعہ پھر ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے, پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ. ابھی بند ہو گیا.